لندن کے ویسٹرن آئی ہاسپٹل میں تعلیم حاصل کرتے اس طالب علم کو کیا معلوم تھا جس امتحان کی وہ تیاری کر رہا تھا اس کی بجائے حالات نے اسے کچھ اور ہی امتحان لینا تھا۔ میڈیکل کے انسٹرومنٹس چلانے کی بجائے اسے پہلے بندوق اور پھر سرکار چلانا ہوگی، پہلے بھائی اور پھر باپ کی گدی سنبھالنا ہوگی۔ ایک ایسا گھن چکر اس کا منتظر تھا جس میں سیاسی چالوں سے شروع ہونے والا یہ کھیل خون کی ہولی تک جا پہنچے گا اور پھر ایک دن سب کچھ تتر بتر ہو جائے گا، سیاسی بساط لپیٹی جائے گی اور جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں 1965 میں پیدا ہونے والے بشار الاسد کی۔ یوں تو بشار الاسد کا سیاسی زندگی میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے والد حافظ الاسد کوئی ایسی سوچ رکھتے تھے۔ اس کام کے لیے حافظ الاسد نے اپنے بڑے بیٹے باسل کو تیار کر رکھا تھا، مگر 1994 میں وہ ایک کار حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ چنانچہ تبھی حافظ الاسد نے اپنے دوسرے بیٹے بشار کو برطانیہ سے واپس شام بلا لیا۔ حافظ الاسد نے خود بشار الاسد کی مکمل ٹریننگ کا فیصلہ کیا اور انہیں سب سے پہلے دمشق بلایا اور دمشق کے شمال میں واقع حمص کے فوجی اکیڈمی میں داخل کروا دیا اور صرف 5 سالوں میں وہ کرنل کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ساتھ ہی بشار کو اپنا مشیر خاص بھی بنا ڈالا۔ حافظ الاسد 10 جون 2000 کو انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے دن شام کی پارلیمنٹ نے صدارتی امیدواروں کے لیے کم از کم عمر 40 سے کم کر کے 34 سال کرنے کی فوری طور پر منظوری دے دی تاکہ بشار الاسد اس عہدے کے اہل ہو سکے۔ حافظ کی موت کے چند ہی دن بعد بشار الاسد کو شام کے صدر کے طور پر 7 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہیں باس پارٹی کا رہنما اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی منتخب کر لیا گیا۔ بشار کو ایک نوجوان نسل کا عرب رہنما سمجھا جانے لگا جو شام میں تبدیلی لائے گا۔ ثقافتی انقلاب سمیت جمہوریت بہتر زندگی کا ایک ذریعہ جیسے نعرے بلند ہونے لگے۔ حکومت میں موجود بدعنوانی کے عنصر کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا اور شام کو 21ویں صدی کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سیل فون کی طرف لے جانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ مگر قصہ مختصر یہ تھا کہ صدر بشار الاسد شام کے اس ترقی کے سفر میں ناکام ہوئے۔ اسرائیل کے ساتھ غیر مستحکم تعلقات، لبنان میں فوجی قبضہ، پانی کے حقوق پر ترکیہ کے ساتھ تناؤ اور مشرق وسطیٰ میں معمولی اثر و رسوخ کا غیر محفوظ احساس، پھر ایران کے ساتھ غربت۔ زیادہ تر تاریخ دانوں کا یہ کہنا تھا کہ بشار الاسد بالآخر اپنے والد کی گدی مکمل طور پر سنبھال چکے تھے جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حماس، حزب اللہ اور اسلامی جہاد جیسی تنظیموں کو براہ راست سپورٹ کیا، مگر شام نے سرکاری طور پر اس کی ہمیشہ تردید کی، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ 2006 میں شام نے اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف سفری پابندیوں کے استعمال کو بڑھایا، جس سے بہت سے لوگوں کو ملک میں داخل ہونے یا جانے سے روکا گیا۔ 2007 میں شامی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس میں تبصروں اور تجزیوں کی کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ 2008 میں اور پھر 2011 میں یوٹیوب، فیس بک جیسے پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بلاک کیا جانے لگا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شور مچانا شروع کیا کہ بھائی بشار الاسد کے سیاسی مخالفین کو معمول کے مطابق تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سب کے دوران 2011 میں عرب سپرنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تیونس، مصر، لیبیا حکومت کی کامیاب تبدیلیوں کے بعد 26 جنوری 2011 کو شام میں مظاہرے شروع ہو گئے جن میں سیاسی اصلاحات، شہری حقوق کی بحالی اور ہنگامی حالات کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا جو 1963 سے نافذ تھا۔ احتجاج پھیل گئے اور بڑے ہو گئے۔ جون میں بشار نے نیشنل ڈائیلاگ، کابینہ میں تبدیلی سمیت نئے پارلیمانی انتخاب کے وعدوں کو دہرانا شروع کیا۔ اس کی باز گشت ہونے لگ گئی لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی اور احتجاج جاری رہے۔ احتجاج کرنے والے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی مہینے حزب اختلاف کے کارکنوں نے شامی انقلاب کی قیادت کے لیے ایک قومی کونسل قائم کی۔ بہت سے ممالک صدر بشار الاسد کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔ چنانچہ بشار الاسد نے ٹینکوں سمیت فوج کا پہرا، نگرانی مظاہرین کے گرد مزید بڑھا دی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ حکومت نے مظاہرین کے پاس اسلحہ سمیت تخریب کاری جیسے پلان، منصوبے بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ کچھ ہنگامہ کرنے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر، اور یوں مظاہرین کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔
اور یوں ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اسد کی حکومت پر اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ویپنز کے استعمال کا الزام لگا، جیسے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جون 2014 میں اپنے عہدے پر دوبارہ منتخب بھی ہو گئے۔ بشار الاسد نے باغی افواج کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی۔ ان کی پوزیشن تب مضبوط ہوئی جب روس نے فوجی مدد فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ فروری 2016 تک یہ تنازع شام میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5.25 لاکھ اموات کا باعث بن چکا تھا۔ اقوام متحدہ نے بشار الاسد کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ شام میں حالات بتدریج خراب ہو رہے تھے۔ اس سب اثناء میں داعش کا بننا اور مضبوط ہونا بھی دنیا کے سامنے تھا۔ بشار الاسد کی حکومت اس تنظیم سازی کا الزام امریکہ پر لگاتی تھی، جسے وہ ماننے سے ایک بار پھر انکاری تھا۔ شامی مہاجرین اور پناہ گزین کے لیے ترکی سمیت ہمسائے ممالک کے دروازے بھی بند ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ان باغیوں میں کوئی ایک گروپ نہیں تھا، بلکہ یہ چھوٹے بڑے 50 سے زائد گروپس اسد کو ہٹانا چاہتے تھے اور سارے کے سارے خود اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ اور بالآخر تقریباً 13 سال کی اس خانہ جنگی کے بعد وہ شام کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔